الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والملك على العلي القدير الخبير الله على أحمد قادياني وعلى أتباعه وأعوانه وأنصاره بعدد المرة في يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. حضرات طالب الكرام اساتذہ اکرام اور میرے احترام قدم پیشن ہمارے ساتھیوں، آج میں جو عنوان آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے وہ ہے مسئلۃ القدس اور ہماری ذمہ داری. حضرات محترم، میرا یہ عنوان اس کے معنی ہے 5 باتیں آتی ہیں. نمبر 1 کہ القدس اور فلسطین کی تاریخ کیا ہے. فلسطین اور القدس کی تاریخ. اس کے بعد فلسطین اور القدس یعنی کہ مسجد اقصی کی فضیلت، اور پھر اس کے بعد یہ ٹاپک آتا ہے کہ القدس کے وارث کون ہیں. پھر فلسطین کے جو موجودہ حالات ہیں وہ، اور اس کے بعد ہماری پہلی اور آخری امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کی کہنا پہلی بات کہ فلسطین اور القدس کی تاریخ. القدس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ القدس کی بنیاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای مسجد بنیا فی الارض اولا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسجد الحرام. پھر صحابی نے ارشاد فرمایا کہ ثم ای، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی. پھر صحابی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ کم کان بینہما، ان دونوں مسجدوں کی بنیاد کے بعد درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا، اس کو نیچے بٹھا. 40 سال کا فاصلہ تھا. یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ اللہ کی بنیاد ڈالی تو اس کے ٹھیک 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی. اللہ کے محترم، اس کے بعد کہا جاتی ہے کہ القدس پر کن کی حکومتیں رہیں. القدس پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور نبوت سے انہی کی امت کا حکومت تھی. اس کے بعد مختلف انبیاء علیہ السلام آتے رہے، یہاں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے، یعنی کہ 1000 قبل مسیح، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے القدس پر حکومت کی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت کی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر ایک اپنا عبادت کا یعنی کہ ہیکل قائم کیا، جس کو یہود آج کل ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. اس کے بعد سن 586 قبل مسیح میں، تب تک یہودی جو تھے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو امت تھی وہ نافرمان ہو چکے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی نافرمانی کرنا شروع کر دی تھی. جب ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نافرمانیوں اور یہاں تک کہ شرک تک پہنچ چکے تھے تو عذاب کی صورت میں ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کیا. اس بادشاہ کا نام تھا بخت نصر. یہ ایک ملک بابل کا بادشاہ تھا. تو اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں میں سے 1 لاکھ یہودی مرد اور عورتوں کو غلام اور باندھی بنایا اور ان کو اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے فلسطین اور القدس کو مکمل طور پر نابود کر دیا. اس کے بعد دور آتا ہے 539 کا قبل مسیح. اس میں ایرانی سلطنت، انہوں نے بھی فلسطین میں آ کر ظلم و ستم کیا اور انہوں نے بخت نصر کی حکومت کو ختم کیا. اس کے بعد پھر یہودیوں کے اندر شور آیا اور انہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے تحریک چلائی اور ایک منظم طریقے سے جنگ کی. تو سن 167 قبل مسیح، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد رسول سے 167 سال پہلے مقامی یہودی سلطنت قائم ہوئی. انہوں نے پھر مسجد اقصی کو تعمیر کیا. تو پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد رسول سے 63 سال پہلے، یعنی کہ 63 قبل مسیح میں رومی سلطنت جنرل ٹائٹس نے فلسطین کو دوبارہ فتح کیا اور اس نے یہودیوں کے اس بنائے ہوئے القدس یعنی کہ اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے نابود کر دیا. اس کے بعد 313 عیسوی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومی جو سلطان تھا جنرل ٹائٹس اس کے زمانے میں آئے. پھر اس کے بعد حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی آمد رسول کے بعد 313 عیسوی میں بازم کی عیسائی سلطنت قائم کی اور انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور مسجد اقصی کو ایک مستقل بنا دیا، گھوڑے کے کھڑے کرنے کی جگہ بنا دی اور انہوں نے وہاں پر یہودیوں پر بہت ظلم و ستم کیا۔ اس کے بعد 338 عیسوی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کے ٹھیک 17 سال بعد 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کو فتح کیا اور وہاں موجود یہودیوں کے عیسائیوں کے پادری نے خود امن طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فلسطین کی چابیاں اور مسجد اقصی کی چابیاں اور پھر اس کے بعد اسلامی حکومت جاری رہی 661 میں خلافت عمومیہ، خلافت عباسیہ، خلافت فاطمیہ، یہ بھی اسلامی سلطنتیں تھیں، انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد صلیبی دور آیا 1099 عیسوی میں، انہوں نے پھر سے صرف یہودیوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی ظلم کیا اور فلسطین کو بے حرمتی اور اس کا تقدس قائم دیا۔ اس کے بعد پھر 1187 میں فرد مجاہد حضرت سلطان سلام الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد اقصی اور فلسطین کو آزاد کرایا اور وہاں پر اسلام کا ایک بار دوبارہ جھنڈا لہرایا۔ اس کے بعد مملوک سلطنت اور خلافت عثمانیہ، انہوں نے بھی وہاں پر حکومت کی، یہ اسلامی سلطنت تھی۔ اس کے بعد ہمارے ماضی قریب میں پاکستان کی آزادی سے پہلے 1917 عیسوی میں برطانیہ کے عیسائیوں نے برطانوی اقتدار میں فلسطین پر ظلم و ستم کر کے وہاں پر اپنا قبضہ جمایا اور 1948 تک وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ پھر ان کا جو قبضے کا اصل مقصد تھا وہ وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا نہیں تھا بلکہ وہاں پر قبضہ کر کے یہ فلسطین کے یہودیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے اور فی الحال یہی ہوا۔ پاکستان جو اسلام کے نام پر قائم ہوا 1947 میں، ٹھیک اس کے ایک سال بعد 1948 میں یہودیوں کی سلطنت، یہودیوں کے نام پر دوسرا مذہب، جو دوسرا ایسا ملک کی سیاست جو مذہب کے نام پر قائم ہوئی وہ اسرائیل تھی۔ 1948 میں عیسائیوں کے برطانوی حکومت نے اور اس وقت کی اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا متفقہ طور پر فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا، یہ وہ یہودی تھے جن کو ہمارے سلطان عبدالحمید نے صرف ایک بندرگاہ کے کنارے پر ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں ان کو پناہ دی اور آج وہ ہم سے فلسطین کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر آخر 1948 میں یہ تقسیم ہوئی اور وہ حصہ بیت المقدس کے حصے میں آتا تھا، وہ حصہ مسلمانوں کے حوالے ہوا اور بیت المقدس میں وہ گورنمنٹ کی اسلامی حکومت کے انتظام میں آئی۔ اس کے بعد 1967 میں اسرائیل اس فیصلے پر پابند نہ رہا، اس نے بغاوت کی، وہ آئندہ توڑا اور مسجد اقصی پر قبضہ کیا اور فلسطین کو ظلموں سے تب شروع کر دیا اور انہوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ فلسطین پر ہمارا حق ہے، پورا کا پورا فلسطین ہمیں دے دیا جائے اور انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کو جیسے نابود کر کے یہاں پر دوبارہ سے یہ مسلمان تعمیر کریں گے۔ اب یہ کچھ نقشے ہیں آپ بازار کے سامنے، یہ ہیکل سلیمانی جو اوپر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ وہ ہیکل ہے جس کا نقشہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود تعمیر کروایا تھا۔ اس کے پیچھے جو دوسرے نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیکل جب ٹائٹل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو بنا دیا تھا وہ یہ ہیکل ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت میں جو مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی وہ یہ تیسرے نمبر پر جو آپ اس کو مشاہدہ کر رہے ہیں یہ وہی ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کا نقشہ ہے۔ اس کے بعد فلسطین پر اسلامی حکومت، فلسطین پر اسلامی حکومت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو فتح کیا۔ اس کے بعد 400 سال اسلام کی حکومت رہی۔ اس کے بعد پھر اسلام کے ہاتھ سے نکل گیا اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کو فتح کیا۔ یہ آپ ملاحظہ کرتے ہیں، یہ پیلے غربت والا، یہ اکثر اللہ کی حقیقت نہیں کہ اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، حالانکہ یہ مسجد اقصی نہیں، یہ غربت الصغریٰ ہے۔ اور اس کے نیچے آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ کالے کلر کا جو گنبد ہے یہ ہے مسجد اقصی اور اس کے ساتھ یہ دیوار گھیرا ہے، یہ دیوار گھیرا ہے، اس کو یہودی مقدس مقام مانتے ہیں اور یہاں پر وہ ہر سال جمع ہوتے ہیں اور اپنے ماتھے پیٹ کر جو وہ روتے ہیں اور اپنا ان کے عقیدہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس جو 40 سال روزہ 40 دن روزہ کرتے ہیں اس کی وہ معافی مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے یہودیوں کا فلسطین کا اسرائیل کا قیام۔ یہودیوں کو
1948 میں جب 1946 میں جب یہودی فلسطین کے اندر داخل ہوئے تھے تو یہ نقشہ آپ زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ نقشہ ملاحظہ کر رہے ہیں. اس میں پہلے جو یہودی داخل ہوئے تھے آپ کو سفید جو نظر آ رہا ہے صرف 4-5% فلسطین پر یہودی حکومت تھی اور ان کو بنا دی گئی تھی. اس کے بعد 1947 میں ٹھیک ایک سال بعد عیسائیوں نے جو ہے فلسطین کی تقسیم کی اور وہ سفید کا ملاحظہ کر کے سفید نشان یہ سارا کا سارا اسرائیل کو دیتے گیا اور جو سب نشان ہے یہ فلسطین کے حوالے کیا گیا. پھر اس کے بعد یہ دوسرا دور آیا 1967 میں جب یہودیوں نے فلسطین پر ظلم شروع کیا اور جو سفید سارا یہ نشان ہے یہ اسرائیل کو قبضہ کر دیا اور یہ جو گرین ہے یہ فلسطین کے حوالے کر دیا. آخر میں بات جاننے کا یہ صرف اور صرف 13 یا 14% فلسطین پر جو ہے حکومت مسلمانوں کی رہی باقی سب پر اسرائیل نے قبضہ کر دیا اور یہ اسرائیل کا جھنڈا ہے. اب یہودی یہاں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے, صرف فلسطین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ باہر اردن سے لے کر باہر یہود تک ان کے درمیان جو بھی ملک آتے ہیں ان سب پر وہ اپنی یہودی ریاست قائم کریں گے. اور یہ جھنڈا اس جھنڈے کے پیچھے یہی کہانی ہے. جو اوپر جو آپ یہ نشان دیکھ رہے ہیں پھر پیچھے اس کے درمیان میں یہ 6 کروڑ والا ستارہ ہے. یہ یہودیت پر دلالت کرتا ہے. اس سے یہ بحر اردن مراد دیتے ہیں اوپر والے نشان سے اور جو پیچھے والا نشان ہے اس سے وہ باہر اردن مراد دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اسرائیل کا جھنڈا. تو اس سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ صرف اسرائیل جو ہے فلسطین پر حکومت قائم نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان جو پہاڑوں کے درمیان جو دریاؤں کے درمیان سمندر کے درمیان اردن فلسطین مصر اور دیگر اسلامی ممالک ہیں وہ ان پر بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد باری آتی ہے قبیلت القدس. القدس کی قبیلت کو بیان کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ القدس کی قبیلت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. یہودی اور نصرانی سب القدس کی قبیلت کے قائل ہیں. جی یہ مسجد اقصی کی تصویر ہے. اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے مسجد اقصی پر ایک آیت سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 ہے. اس میں مسجد اقصی کو باقاعدہ جگہ قرار دیا گیا ہے کہ جس میں صرف مسجد اقصی نہیں بلکہ اس کے فلسطین میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے. اس کے بعد دوسری آیت یا قوم الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو مقدس جگہ کہا ہے. صرف مسجد اقصی نہیں فلسطین کو مقدس جگہ کہا ہے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 21 ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الاقصى. کہ کسی بھی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے صرف 3 مسجد کی طرف. ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ کی طرف, دوسرا مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی کی طرف. اور دوسری اس کے بعد ریاست اقصی جس پر یہودی اور مسلمانوں کا اس وقت شدید اختلاف ہے. یہودی کہتے ہیں کہ فلسطین کا ہمارا حق ہے اور مسلمان کہتے ہیں ہمارا حق ہے. یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطین مسجد اقصی بیت المقدس کی یہودی میراث ہے.
کیونکہ بیت المقدس کی بنیاد پر اسرائیلی جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ صرف یہودی نہیں بلکہ ہمارے مسلمان جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں بعض وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ مسجد اقصی اور فلسطین میں یہودیوں کا حق ہے، ان کے حوالے کر دیا جائے اور وہاں کے مسلمانوں کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے۔ اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن پاک سے کہ یا قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ اس مسجد مقدس میں داخل ہو جائیں، اس سے فلسطین مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اللہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی دی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلسطین ہے، یہودیوں کا حق زیادہ ان کا حوالے کر دیا جائے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کا دعویٰ کرتی ہے۔ امت مسلمہ کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی بیت المقدس اور فلسطین یہ شرعاً اور قانوناً کس وجہ سے 1948 میں جو قانون بنا تھا اس کے مطابق مسجد اقصی حرام ہے۔ تو یہ امت مسلمہ کی فکر ہے۔ امت مسلمہ دلیل کے طور پر آیت پیش کرتے ہیں کہ ان اللہ للہ یمسکھا بیشاء کرتا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو جو ہے استوار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو آزاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبہ عطا کر ہمارا ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ دوسری دلیل پیش کرتے ہیں، یہ جو مشرکان یہود یعنی کہ وہ علماء سو جو یہ کہتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس پر اسرائیلیوں اور یہودیوں کا حق ہے، ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولولا فضل الله الناس بعضهم ببعض وهدم الصوامع وبيع الصلوات والمساجد يذكر في اسم الله كثيرا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 4 عبادت گاہوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 صوامع، یہ عبادت گاہ ہے راہبوں کی۔ نمبر 2 بیع، یہ عبادت گاہ ہے عیسائیوں کی۔ نمبر 3 صلوات، یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ اور آخر میں مساجد کا ذکر کیا ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ یہاں سے یہ بات تعلیم ہوئی کہ مسجد مسلمان کی عبادت گاہ ہے، صوامع یہ راہبوں کی اور یہ عیسائیوں کی، اور صلوات یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کے بعد سبحان اللہ المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقصی کو مسجد کہا ہے، بیت المقدس کو مسجد کہا ہے۔ تو اس سے بعد یہ بات روزہ روشن کی طرح واضح ہوگی کہ جب اقصی جو ہے بیت المقدس کا مسجد ہے تو اس کا ہمارا ہے۔ اس کے بعد فلسطین کے جو موجودہ حالات ہیں ان کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، یہ صرف تصاویر کا بیان ہے۔ اور ایک بات آپ سنیں کہ کل وہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چیئرمین نے اعلان کیا کہ اگر اگلے 48 گھنٹوں کے اندر فلسطین میں امدادی سامان نہیں پہنچایا گیا تو 14,000 بچے اموات کا شکار ہوں گے اور وہ فوت ہو جائیں گے۔ یہ ایک کافی اعلان کیا ہے اقوام متحدہ کے چیئرمین نے، یہ حالت ہے۔ اس کے بعد امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے آتی ہے حکمرانوں کی ذمہ داری۔ حکمران اپنی طاقت کو اختیار کریں اور وہاں کے ہمارے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، زبان میں تکلیف ہوگی تو وہ جسم میں تکلیف ہوتی ہے، اور جب سر میں تکلیف ہوگی تو وہ جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی تکلیف سے ہمیں بھی تکلیف محسوس ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے حکمران خصوصاً عرب حکمران وہ اسرائیلی اور یہودیوں کے سامنے امریکہ کے سامنے جو اسرائیل کا سب سے بڑا معاون ہے اس کے سامنے بالکل جھکا ہوا ہے اور ان کا غلام بنا ہوا ہے، اس کو پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد افواج عالم اسلام کی ذمہ داری، افواج عالم اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فلسطین کی طرف کوچ کریں، کیونکہ ہمارے سب سے بڑے مفتیان اعظم مفتی محمد تقی عثمان دامت برکاتہ اور اس میں مفتی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کچھ کا جہاد پر روز ہے۔ اس کے پہلے عرب ممالک پر، اس کے بعد جو دور ہے، اس کے بعد پھر تمام ممالک پر، اور یہ صرف جان رکھتے رابطہ عالم اسلامی نے بھی ایک فتویٰ جاری کیا ہے۔ اب اس فتوے کی روشنی میں تمام ممالک کی افواج ہو چاہیے وہ اسرائیل کی طرف پہنچ گئے اور اسرائیل کی بڑی اجازت ہے اس کو صرف چند گھنٹوں میں نیست نابود کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد علماء اسلام کی ذمہ داری، جو کہ الحمدللہ 101% اچھے طریقے سے علماء کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے۔ امت مسلمہ کو ہر دور میں اس فلسطین کی مسائل سے آگاہ کیا جا رہے ہیں، اور علماء کی ذمہ داری اس کے برعکس علماء کو ذمہ داری ادا کرنے پر شاباش دی جائے اور ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ ہمارے حکمران لوگ علماء پر تنقید کرتے ہیں۔ اب یہ پاکستان کے حکمران کا ٹویٹ ہے کہ جب ہمارے
کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا تو اس نے اپنی پوسٹ جاری کی کہ اچانک تمام عسکری مولوی جہاد کے فتوے کیوں دے رہے ہیں، ان کی ہر چال پر میری نظر ہے ہماری، یعنی وہ اس کو بھی ہم چال کرتے ہیں، جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں ان کو چال دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے عوام اللہ کی ذمہ داری، ہماری ذمہ داری جو فلسطین کی عوام ہے وہ الحمدللہ کی ذمہ داری ادا کر رہی ہے اور وہاں اسرائیل کا جنگ سے مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ بچے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس بچے کے ہاتھ میں بچہ ہے، کوئی ہتھیار نہیں، تو بچہ کی ذریعے بھی وہاں کی اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تین ذمہ داری۔ نمبر ایک، ہم بے بس ہیں، لڑ نہیں سکتے، وہاں تک جا نہیں سکتے، دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی نام کی خدا کر دعا کریں، یا اللہ جان تو ہمیں وہاں تک پہنچا دے جہاں تو اباطیل کے ذریعے ان کی مدد فرما، غیبی طاقتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ دوسری مالی معاونت ہے، پاکستان میں کئی سارے ذرائع جن کے ذریعے ہم فلسطین تک انسان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تیسرا اور ضروری کام ہے وہ اسرائیل اور اس کے حاکموں کا برقرار ہے۔ یہ اسرائیل مصنوعات آپ غلط ہیں، یہ اسرائیل کی مصنوعات ہیں، ان کا برقرار کرنے کے اوپر فرض اور لازم ہے، کیونکہ مفتی کرام اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ اب اسرائیلی مصنوعات حرام ہیں مسلمانوں پر۔ یہ پی ایس ایف پاکستان کے اندر ایک کرکٹ کا ہے، شعبہ ہے پی ایس ایف، اس کا بھی برقرار ہے مسلمان کا ہے، کیونکہ جہاں مفتی کرام نے اسرائیلیوں کا برقرار کا فتویٰ دیا ہے وہاں پر یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اس سے عوامی کا بھی برقرار کرنا ہے۔ ہمارے اس پی ایس ایف میچ میں کرکٹ کے سسٹم میں وہاں پر اسرائیلی مصنوعات کو تشہیر دی جاتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بڑے شور سے پیش دیتے ہیں، فلسطین کے حالات سے بے خبر اور پی ایس ایف میں خبر ہے، اس کا بھی برقرار کرنا ہے۔ یا پر کی شرط دے سکتے ہیں کے اوپر اسرائیلی مصنوعات تحصیل اور اس کے علاوہ دیگر مصنوعات کی ایسی وجہ کی مونوگرام لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد بائیکاٹ مل کر بعض حضرات اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب والا بائیکاٹ میں کیا پتہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرتا ہوں تو اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کو یہ جواب دینا چاہیے کہ آپ کی طرح یہ بات کرنے والے کہ میں کیا پتہ اسرائیل کا کیا ہوگا، اس طرح کی بات کرنے والے لاکھوں لوگ ہیں۔ اگر ہر شخص یہ اپنے عمر راضی کر لے کہ کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، میں نے اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا ہے، کچھ کا عالم ہے، تو انشاءاللہ اسرائیل کو صرف ایسے سے ملتے ہوئے دیر نہیں لگے گی اور اس کی اثر اور لوگ سے مل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا پاکستان کا اپنا ہے کیا سب کچھ یہودی کی طرف جا رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ سبھی ملاحظہ کر سکتے ہیں ہر اسرائیلی اور یہودی اور امریکن چیز کے مقابلے میں پاکستانی چیز موجود ہے۔ یہ اس طرف یہ پاکستانی اشیاء ہیں اور یہ یہودی، ان کے مقابلے میں پاکستانی چیزیں موجود ہیں، یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میرا آج کے عنوان یہی پر ختم ہوا، آگے میں مقدس اتنا ہی کہوں گا، بزم زندان میں ہوا شور بابا، بزم زندان میں ہوا شور بابا، گھر والے کہتے ہیں اسے صدا اوقات ہے، گھر والے کہتے ہیں اسے صدا اوقات ہے، دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو وہ خون کے چھینٹے، دیکھتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو وہ خون کے چھینٹے، کہتے ہیں یہ مسلحت پرست لوگ کے لیے رکھے لینا ہے۔ اور آخر میں آپ اللہ کو سامنے اللہ کو یہی بات ذکر دوں گا کہ سنو روزہ رکھنے سے کیا آواز آتی ہے، سنو مسجد اقصی حرم مکہ سے کیا آواز آتی ہے، مسلمانوں کے حرمت میں کٹ جانے کا وقت آیا اور آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔